بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام علی شان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میری عموماً پہلی ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پہ، اور آج میں نے ایک ایسا موضوع سلیکٹ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو اس ملک نے جس نے اپنی زندگی گزار دی، جناب عمران خان صاحب، تو اس کی زندگی کے بارے میں کچھ ڈسکشن کی جائے، کچھ جانا جائے کہ اس کی زندگی بچپن سے لے کے اب تک کیسے گزری اور اس نے پاکستان کو کیا دیا ہے، اور دوبارہ اس کو اگینسٹ یعنی کہ پاکستان کو اس کو پاکستان نے کیا دیا ہے۔ تو لہٰذا شروع کرتے ہیں۔ جناب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے، زمان پارک میں۔ ادھر سے ان کی زندگی کا آغاز ہوا اور 9 سال کی ایج میں وہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے جو قذافی اسٹیڈیم ہے ادھر میچ دیکھنے آئے ٹیسٹ پاکستانی ٹیم کا۔ تو ادھر انہوں نے خواہش کی اپنی ماں سے کہ میں جو ہے نا وہ کرکٹر بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہاں سے اپنی جرنی شروع کی کرکٹر کی، تو ان کی جو ہے نا وہ ان کی کزن وغیرہ یا ان کے ارد گرد کے لوگ انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص ایسا ہے جو جانتے ہیں لوگ، وہ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہے۔ وہ شخص ایسا ہے کہ وہ اپنے جو ارادہ کر رہتا ہے جس چیز کا اس پہ قائم رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ کر کے دکھانا ہے، تو وہ انہوں نے 19 سال کی ایج میں انہوں نے یہ جو کرکٹ ٹیم ہے پاکستان کی وہ جوائن کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک وہ ان کی مسٹیک ہوئی ان سے، یعنی کہ بیڈ لک ہوئی، اور وہ جو ہے نا وہ اس ٹیم سے باہر ہو گئے 5 سال کے لیے۔ دوبارہ وہ محنت کر کے پھر دوبارہ آئے اور وہ بیسٹ آل راؤنڈر بنے پاکستان ٹیم کے، اور پھر وہ کیپٹن بنے، اور کیپٹن سے انہوں نے خواب دیکھا کہ میں نے اپنی ٹیم کو نمبر 1 بنانا ہے۔ پھر 1992 میں جو آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال بنی پاکستان کی ٹیم کی، اور وہ 5 میچ لگاتار ہارنے کے بعد جو ہے نا وہ خان صاحب ایک واحد شخص، خان صاحب جب تمام ٹیم جو ہے نا وہ ساری ٹیم جو ہے وہ اپنا حوصلہ ہار چکی تھی، وہاں پہ ایک واحد شخص عمران خان صاحب تھے جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ ورلڈ کپ جیتیں گے، اور انہوں نے یہ پروو کیا اور ورلڈ کپ جیت کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت دی، اور انہوں نے سوچا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شہرت دی اور میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ اور بہتر کروں۔ اس دوران ان کی جو والدہ کی ڈیتھ ہوئی کینسر سے، تو اس کے نتیجے میں پھر اس نے سوچا کہ میں جو ہے نا وہ اپنے ملک کو ایک ایسا ہاسپٹل دوں کہ جس میں کینسر کے مریضوں کا علاج ہو سکے۔ تو لہٰذا انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا شوکت خانہ بنانا شروع کیا۔ تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ آپ سے یہ نہیں ہو پائے گا، لیکن اس شخص نے وہ اپنے ارادے پہ قائم رہا، وہ ڈٹا رہا اور اس نے وہ کر کے دکھایا۔ آج جو پاکستان میں کراچی جو لاہور سمیت 3 ہاسپٹل جو ہے نا وہ دے چکا ہے، 2 انٹرنیشنل معیار کی یونیورسٹیز، نمبر یونیورسٹیز جو ہیں وہ انہوں نے دی جو پاکستان کو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کچھ اور کروں اپنی قوم کے لیے۔ اس کی قوم، اس کو نظر آ رہا تھا میری قوم غریب ہے، غربت ہے یہاں پہ، تو میں لہٰذا کچھ بہتر کروں، کچھ حالات بہتر کروں پاکستان کے۔ انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ سیاست میں آنے کے بعد جمیمہ خان صاحبہ جو ان کی جو وائف تھی ان کی، ان پہ جو نا وہ جو آپ کو پتہ پرانے 40 سال سے جو پرانے سیاستدان تھے، 2 خاندان، نواز شریف اور زرداری، یہ ہم پہ مسلط تھے۔ تو انہوں نے نا یہ چال چلی، جیسے ان کو پتہ ہے آپ کو کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو پیسے کی حفظ ہوتی ہے، ان کو بے حیائی، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا عزت وغیرہ کا۔ انہوں نے جمیمہ خان صاحبہ پہ جو ہے نا وہ طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیے، ان پہ FIRs کرانا شروع کر دی۔ لہٰذا وہ تنگ آ گئی، انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلے لنڈن میں، اور ہم سکون سے زندگی جیتے ہیں، کیا آپ ذلیل ہو رہے ہیں؟ یہ تو یہاں پہ یہ لوگ ہی بہت برے ہیں، ان کو تو سینس ہی نہیں ہے، جمہوریت نام کی تو یہاں پہ چیز نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب نے کہا کہ آپ جاتی ہیں چلے جائیں، میں اپنے پاکستان کے لیے نکلا ہوں، میں نے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے۔ خان صاحب جو ہے نا وہ اپنی لاد تک انہوں نے چھوڑی اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، لاد چھوڑی، پھر بیوی چھوڑی، ایک عیش و عشرت کی زندگی۔ وہ کرکٹ سٹار جو چند منٹ کرکٹ پہ باتیں کر کے کروڑوں روپے کما سکتا تھا، اس نے اس قوم کے لیے اپنی جو عیش و عشرت کی زندگی وہ چھوڑ کے وہ اس قوم کے لیے ذلیل ہوا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے محنت کی، 1996 میں انہوں نے پارٹی بنائی۔ ٹھیک ہے، اور پارٹی بنانے کے بعد انہوں نے 22 سال محنت کے بعد وہ وزیر اعظم بنے۔ اس دوران انہوں نے بہت سی مشکلیں جو ہے نا وہ برداشت کی۔ ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ اپنے موقع پہ ڈٹا رہا اور وہ کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ 2018 میں وہ PM بنے۔ جب PM بنے تو ان کو یہ علم ہوا کہ جو ملک کے اندر سیاستدان ہیں، یہ صرف سیاستدان نہیں، یہ تو چور ہیں، یہ تو ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے جا رہے ہیں، ان کی لادیں باہر ہیں، ان کے بزنس باہر ہیں، ان کے پیسہ باہر ہے۔ یہ پاکستان میں تب بھی آتے ہیں جب ان کو یہاں پہ جو ہے نا وہ حکومت دی جاتی ہے۔ لہٰذا وہ ان کے خلاف ہو گئے، وہ سسٹم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ان 2 خاندانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس دوران جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت پرانے تھے وہ جو سیاستدان جو یہاں پہ لوٹ رہے تھے، انہوں نے اپنے پاؤں جمائے ہوئے تھے ہر ادارے میں، تو ہر ادارے میں ان کے بندے تھے۔ لہٰذا انہوں نے نا وہ جو ہے نا وہ یہ کیا کہ انہوں نے ان کے خلاف یعنی کہ اتنے
کیسز وغیرہ بنانا شروع کر دیے، پھر ان کو بدنام کرنا شروع کر دیا خان صاحب کو. لہٰذا ان کے وہ نا اپنی آخری حد تک گیا اپنے آپ کو بچاؤ میں. اس دوران پاناما آ جاتا ہے. پاناما لیکس جو ہوئی وہ نہ تو خان صاحب نے کی ہے اور نہ ہی پی ٹی نے کی ہے. وہ جو پاناما لیکس ہوئی انٹرنیشنل وہ جو ادارہ ہے اس نے وہ کی ہے. اور پاناما لیکس آنے کے بعد وہ تو ایف آئی آرز درج نہیں ہو رہی تھی، جو ہے نا کیس ہی نہیں چل رہا تھا، عدالت بات ہی نہیں سن رہی تھی نواز شریف کے خلاف. اتنے یعنی کہ طاقتور وہ بنے ہوئے تھے اس ملک میں وہ لوگ. اچھا پھر وہ انہوں نے زور لگایا، اپنی عوام کو باہر نکالا اور اس کے بدلے میں ان کی وہ جو بات سنی گئی وہ ایف آئی آر یعنی کیس چلا عدالت میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ عدالت نے کہا کہ نواز شریف چور ہے، اس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، لہٰذا نواز شریف کو نیچے اتارا گیا. پھر خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، وہ خان صاحب پرائم منسٹر بنے. ٹھیک ہے، تو خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو ان کو یہ علم ہوا کہ جو لوگ یہ ملک کا پیسہ لوٹ رہے ہیں نا وہ اکیلے نہیں اس سسٹم کا حصہ، ان کو پیچھے سے ایک ادارہ جو ہے نا ایک چیز جو سپورٹ کر رہی ہے، طاقتور لوگ کچھ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی کہ اس طاقتور ادارے کا کام یہ تھا کہ سیاستدانوں کو کہا تھا کہ آپ نے لوٹنا ہے، ہمارا حصہ ہمیں دینا ہے، آپ نے اپنا پیسہ باہر جمع کرنا ہے. جب آپ پہ ایف آئی آر ہوگی یا آپ پہ کوئی بھی ایشو یہاں پہ ہوگا یا آپ کو مسئلہ ہوگا، آپ نے باہر چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کی لادیں پہلے ہی باہر ہیں، آپ کے پیسہ پہلے ہی باہر ہے، آپ نے پیسہ اپنا باہر سیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا جب آپ پہ کوئی یہاں پہ بلکہ تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا آپ کے خلاف، کیونکہ آپ دو لوگ ہیں، دو خاندان ہیں. 5 سال ہم ان کو دیتے ہیں، 5 سال ہم ان کو دیتے ہیں. یہ پاکستان کو اس ادارے نے ایک کمپنی سمجھا ہوا تھا کہ 5 سال فلانے بندے کو ٹھیکہ دے دیا، اس نے 5 سال حکومت کی لوٹا اور وہ جو ہے نا ہمارا حصہ ہمیں دے دیا. کمپنی اپنا جو ہے نا حصہ لیتی تھی بیچ سے، اور 5 سال اس کو دے دیا اور اس نے اپنا حصہ لے لیا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں چل رہی تھی. لیکن تیسرا بندہ آیا، ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے اس نے سسٹم کو سمجھا. جب ان کو یہ علم ہوا کہ یار یہ اکیلے نہیں ہیں، یہ 2 لوگ نہیں ہیں، یہ جو ادارہ جنہیں ادارہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، کون سی کمپنی ہے وہ جو سپورٹ کر رہی ہے ان کو. ٹھیک ہے، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنا حصہ لیتی تھی اور ان کو اس طرح لوٹ. جب وہ یہ چیز ان کو علم ہوئی کہ یہ ادارہ بھی تیسرا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی قوم کے سامنے ان کو بھی ننگا کروں گا، ان کو بھی ان کی جو سچائی ہے، ان کی ریالٹی ہے وہ بھی سامنے ننگا رکھوں گا قوم کے. قوم معصوم ہے، وہ غریب قوم ہے، وہ چند پیسوں پہ چند یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ اپنے ووٹ پیسوں پہ اپنا ووٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے، اپنا ضمیر بیچتی ہے، اپنی گواہی دیتی ہے. حالانکہ جبکہ قرآن کی واضح آیت ہے کہ جب تم سے گواہی مانگی جائے تو حق کے ساتھ دو. لہٰذا ووٹ دینا ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے جسے یہ بہتر ہے، لہٰذا ہم ان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں. صحیح ہے، تو لہٰذا ہم تو اپنے جو نا اب ہمارا جو بازار پکا ہو گیا وغیرہ، اس طرح اینٹیں لگ گئی، ہم نے ادھر نالی پکی کروا لی، ادھر یعنی کہ ہمیں 5,000 روپے مل گیا تو ہم نے اپنا ووٹ دے دیا. اس طرح کی تو ہم قوم ہے. لہٰذا ان سیاستدانوں کو جو لوٹ رہے تھے چور سیاستدان، ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ قوم کو بس 5,000 6,000 ان کی قیمت ہے، لہٰذا 5-6 ہزار ایک سال میں دو، اپنی حکومت بناؤ اور پھر واپس لوٹو آ کے اپنا بہ کے کرسی پہ، اور پھر 5 سال اگلے 1 سال میں سارا کچھ کریں اور پھر لوٹے. تو لہٰذا تیسرا بندہ جب آیا اس نے سسٹم کو سمجھا، اس نے ننگا کر دیا سب. قصور خان صاحب کا یہ ہے، خان صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اس سسٹم کو کمپنی سمیت ننگا کیا، یعنی کہ سیاستدانوں کو سمیت جو کمپنی جو سپورٹ کر رہی تھی ان کو بھی ننگا کر دیا. جو بھی سیاستدان آتا تھا آج سے پہلے اس کمپنی کے ساتھ وہ کمپرومائز کر لیتا تھا. خان صاحب کا قصور یہ ہے کہ خان صاحب نے کمپرومائز نہیں کیا. خان صاحب ایک محب وطن پاکستانی جو ہوتا ہے نا، ان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتا اپنے قوم کے حق میں، جو چیز نہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس نے کہا کہ اس چیز سے تو ہمیں میری قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کمپنی کے جو بچے لادے ہیں ان کی فائدہ ہو رہا ہے، جو سیاستدان کو لادے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اب میری قوم کو کیا مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں. لہٰذا خان صاحب نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، وہ انہوں نے ننگا کر دیا. اور اس طرح آج تک کسی شخص نے آج سے پہلے کمپنی کو اس طرح ننگا نہیں کیا جس طرح خان صاحب نے کیا. لہٰذا وہ کمپنی کے خلاف ہو گئی. اور آج خان صاحب کو کیا ملا ہے، خان صاحب آج جیل میں. ان کا قصور کیا، کچھ بھی نہیں. پیسے کا ان کو لالچ نہیں تھا، کیونکہ وہ شروع سے سٹار تھے، ان کے بچوں کو جانتا نہیں تھا جب وہ سٹار ہیں. آج بھی ہم باہر چلے جائیں تو باہر آؤٹ آف کنٹری کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو ہم ادھر جا کے خان صاحب کا نام لیں تو ہمیں کوئی دنیا جانتی ہے کہ ہاں خان صاحب، عمران خان صاحب آپ کے ملک کے ذریعے. تو لہٰذا اس طرح ان کی وجہ سے میں دنیا باہر جانتی ہے. تو وہ تو ایک سٹار تھے، ان کو کیا ضرورت تھی گندے گندے لوگوں سے گالیاں کھانی. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ جو چیز. اور ایک بات اور، خان صاحب ایک واحد لیڈر ہے، یہاں پہ میں نوٹ کرواتا چلوں آپ کو. خان صاحب ایک واحد لیڈر ہے
جنہوں نے اس طرح سے آواز اٹھائی ہے نموس رسالت پہ کہ آج سے پہلے کوئی بھی اسلامی لیڈر یا کوئی بھی اسلامی سیاستدان یعنی کہ جو مسلمان سیاستدان ہے کسی نے یونائٹڈ اسٹیٹ میں کافر کے سامنے یہ نہیں کھڑا ہو کے کہا کہ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی گسائی کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا یہ نہ کیا جائے. اور ان کی وجہ سے 15 مارچ کا دن جو ہے نا وہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے یہ منتخب کیا کہ اس دن وہ جو ہے نا وہ اسلام فوبیا کے خلاف یہ دن منایا جائے گا. ٹھیک ہے، جو یہ چیزیں کرتے ہیں آج سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے نام حب وطن ہونے کی سرٹیفکیٹ ان کے گندے گندے سیاستدانوں سے ان کو لینے کی ضرورت ہے، اور نہ یہ مولویوں سے جو منافق جو ممبروں پہ بیٹھ کے بس اپنا انہوں نے کاروبار چمکایا ہوا ہے ان سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے کیا کیا اسلام کے لیے. اور جو سمجھدار اور ایماندار پاکستانی ہے وہ چیز جانتا ہے کہ خان صاحب کا کیا قصور ہے. تو میری دعا ہے کہ ہر پاکستانی کو ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے اور وہ اس چیز کو سمجھے کہ کون سا شخص ہمارے ساتھ کھڑا ہے، لہٰذا اپنے مفاد سے نکل کے، ٹھیک ہے، مفاد پرست جو ہے اور جو جن کو نہیں پتہ وہ تو یہی کہیں گے، لہٰذا ہر پاکستانی ہر مسلمان انسان جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھے کہ کون ہمارے حق میں کھڑا ہے اور کون نہیں کھڑا. تو اینڈ پہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو کامیابیاں دے اور لمبی زندگی دے اور جلدی سے جلدی وہ آئیں. ایک چیز میں اور بتا دوں، لہٰذا بتانی تو نہیں چاہیے لیکن بتا دیتا ہوں، خان صاحب ہی ہمارے اگلے پرائم منسٹر ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اور سب دعا کریں کہ خان صاحب خیریت سے اور خیریت سے واپس آئیں اور ہم ان کو پرائم منسٹر کی کرسی پہ دیکھیں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اور یہ سبسکرائب کر دیں کیونکہ میری یہ پہلی ویڈیو ہے تو لہٰذا انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. اور کچھ مسٹیکس ہو رہی ہیں تو ان کی بھی اگنور کریے گا کیونکہ پھر انشاءاللہ آگے جا کے پھر بہتر ہوگا انشاءاللہ. اللہ حافظ.